ایران نے عین جنگ اور مذاکرات کے بیچ 71 سالہ سابق IRGC کو سب سے اہم سیکیورٹی عہدہ کیوں دے دیا؟ وہ شخص جو آبنائے ہرمز کو درجنوں ایٹم بموں سے زیادہ قیمتی قرار دے چکا ہے، کیا تہران اب امریکہ سے بڑی جنگ کی تیاری کر رہا ہے یا یہی جنرل کسی خفیہ بڑی ڈیل کا راستہ کھولنے والا ہے؟ آئیے جانتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ Iran has appointed Mohsen Rezai as Secretary of the Supreme National Security Council. ناظرین، محسن رضائی کوئی نیا نام نہیں ہے۔ وہ 1981 سے 1997 تک یعنی تقریباً 16 سال IRGC کے سربراہ رہے۔ ان کی کمان کا ایک بڑا حصہ ایران عراق جنگ کے دوران گزرا، وہ جنگ جو تقریباً 8 سال جاری رہی اور ایران میں اسے مقدس دفاع کہا جاتا ہے۔ He led the IRGC for 16 years, including during most of the 1980 to 1988 Iran-Iraq War. بعد میں رضائی ایران کی ایکسپیڈنسی ڈسکریمنیٹ کونسل کا حصہ بھی رہے ہیں، جو پارلیمنٹ اور گارڈین کونسل کے درمیان قانون سازی سے متعلق اختلافات حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ لیکن ان کی موجودہ تقرری کو سمجھنے کے لیے ایک نام یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے: آبنائے ہرمز۔ دنیا کے تقریباً 5ویں حصے کا تیل اور گیس اسی تنگ راستے سے گزرتا ہے، یعنی عالمی توانائی کا تقریباً 20% حصہ کسی نہ کسی شکل میں آبنائے ہرمز سے جڑا ہوا ہے۔ محسن رضائی پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اس آبی گزرگاہ پر کنٹرول ایران کے لیے درجنوں ایٹم بموں سے زیادہ قیمتی ہے۔ گزشتہ ہفتے انہوں نے امریکہ کو خبردار بھی کیا تھا کہ اگر ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی جاری رہی تو واشنگٹن کو سنگین خطرات اور جانی نقصان کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہی شخص سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا سیکرٹری ہے۔ یہ ایران کا وہ اہم ادارہ ہے جہاں صدر، وزارت خارجہ، مسلح افواج اور سیکیورٹی اداروں کی اسٹریٹجک ترجیحات ایک جگہ آ کر ملتی ہیں۔ اس لیے سیکیورٹی کا عہدہ صرف ایک انتظامی پوسٹ نہیں، خاص طور پر اس وقت جب جنگ جاری ہو، امریکہ کے ساتھ مذاکرات مشکل میں ہوں اور آبنائے ہرمز پر جہاز رانی اور خود مختاری کے سوالات زیر بحث ہوں۔ ناظرین، یہاں کہانی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کیا رضائی کی تقرری کا مطلب ہے کہ ایران مذاکرات چھوڑ کر مزید سخت پالیسی اختیار کرنے والا ہے؟ ضروری نہیں۔ تجزیہ کار اس فیصلے کو دو مختلف طرح سے دیکھتے ہیں۔ ایران امریکہ کو پیغام دے رہا ہے کہ بڑھتی پابندیوں، بحری ناکہ بندی اور فوجی دباؤ کا جواب مزید سخت سیکیورٹی پالیسی سے دیا جائے گا۔ سابق IRGC کمانڈر کو فیصلہ سازی کے مرکز میں لانا ظاہر کرتا ہے کہ تہران کسی طویل محاذ آرائی کے لیے بھی تیار رہنا چاہتا ہے۔ ممکن ہے رضائی کو اس لیے لایا گیا ہو تاکہ امریکہ کے ساتھ کسی ممکنہ معاہدے کو ایران کے سخت گیر حلقوں کے سامنے قابل قبول بھی بنایا جا سکے، کیونکہ اگر مذاکراتی سمجھوتا کوئی نسبتاً معتدل سیاستدان کرے تو اس پر کمزوری یا امریکہ کے سامنے جھکنے کا الزام لگ سکتا ہے۔ لیکن اگر یہی فیصلہ ایران عراق جنگ کا تجربہ رکھنے والا سابق IRGC چیف کرے تو اسے غداری یا کمزوری قرار دینا سیاسی طور پر کہیں زیادہ مشکل ہوگا۔ تو ناظرین، رضائی کی سیاسی پوزیشن بھی اہم ہے۔ 2024 کے صدارتی انتخابات میں انہوں نے محمد باقر قالیباف کی حمایت کی تھی۔ رپورٹ کے مطابق یہ انہیں سعید جلیلی سے منسلک زیادہ سختگیر حلقے کے بجائے قدامت پسند سیاست کے اس حصے کے قریب رکھتا ہے جو مکمل طور پر مذاکرات کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ دوسری جانب ان کے IRGC اور فوجی اداروں کے ساتھ کئی دہائیوں پرانے تعلقات بھی موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حکومت، قدامت پسند سیاستدانوں اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک برج اور پل کا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے ایک اور تجزیہ اس تقرری کو ایران کی سیکیورٹی ڈاکٹرائن میں تبدیلی قرار دیتا ہے۔ اس کے مطابق ایران کی اوفینسو ڈیٹرنس یعنی جارحانہ بازدار قوت کے تصور کو زیادہ اہمیت دے سکتا ہے، جس کا مقصد صرف حملے سے بچنا نہیں بلکہ مخالف کو مسلسل اور مجموعی نقصان پہنچانے کی صلاحیت دکھانا ہے۔ اس سوچ میں روایتی جنگ کے ساتھ ایزیمیٹرک وارفیئر بھی اہم رہتی ہے۔ 71 سالہ محسن رضائی کی واپسی صرف ایک عہدے کی تبدیلی نہیں، تقریباً 16 سال IRGC کی قیادت، 8 سال ایران عراق جنگ کا تجربہ، آبنائے ہرمز کے 20% عالمی توانائی والے رستے پر سخت گیر موقف اور ایران کے مختلف طاقتور حلقوں سے رابطے، یہ سب بتاتے ہیں کہ تہران ایک ایسا شخص سامنے لایا ہے جو جنگ بھی سمجھتا ہے اور سیاسی ڈیلز کو بھی خوب جانتا ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ کیا
محسن رضائی امریکہ کے مقابلے میں ایران کو مزید سخت راستے پر لے جائیں گے، یا ان کا فوجی ماضی ہی وہ سیاسی ڈھال بنے گا جس کے پیچھے تہران واشنگٹن کے ساتھ ایک بڑی ڈیل کر سکے گا؟ شاید آنے والے دنوں میں آبنائے ہرمز ہی اس اصل سوال کا جواب دے گی۔